بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو آر آل فائن. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ سب نے مجھے فائلس بھجوا دی ہیں ہارڈ کاپی کی, جو مجھے مل گئی ہیں. ٹھیک ہے, سب بچوں نے مجھے فائلس بھی بھجوائی ہیں اور یہ بھی پوچھا تھا کہ مس آپ کو فائلس مل گئی ہیں یا نہیں. تو جن بچوں نے اپنے پیپرز کی ہارڈ کاپی کی فائل مجھے بھجوا دی ہے تو بیٹا وہ مجھے مل چکی ہے. ٹھیک ہے, اس بارے میں آپ لوگ بے فکر ہو جائیں. اور اس کے بعد ہم نے کل یہ چیپٹر پڑھا تھا علم کیمیا اور جابر بن حیان. تو آج ہم اس کے مشقی سوالات کر رہے ہیں. لیکن آج مجھ سے کسی نے کوئی کویشچن نہیں کیا کہ مس کوئی کویشچن ہے یا آپ کو کسی چیز کی سمجھ میں نہیں آئی. اس کا مطلب ہے یا تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے یا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. کیونکہ اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی تب بھی آپ کویشچنس کرتے, اور اگر نہیں آئی ہوتی تب بھی آپ کویشچنس کرتے. لیکن آپ کویشچنس نہیں کرتے, صرف ہوم ورک شیئر کرتے ہیں. تو کویشچنس بھی کیا کریں ریلیٹڈ سبجیکٹ کے. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھ لیا کریں, گروپ میں ہی پوچھ لیا کریں. ٹھیک ہے, تاکہ میں آپ کو اچھے طریقے سے دوبارہ بھی اس کو سمجھا سکوں. اب ہمارے پاس مشقی سوالات ہیں. ٹھیک ہے, اس کا سب سے پہلا سوال ہے سونے کو تحلیل کرنے کا نسخہ کس طرح دریافت ہوا؟ جابر بن حیان جب بغداد پہنچے تو سونا بنانے کی دھن ان کے دماغ پر سوار تھی. انہوں نے بہت سے تجربات کیے مگر سونا نہیں بن سکا. لیکن وہ ایک محلول بنانے میں کامیاب ہو گئے جس سے سونا تحلیل یعنی کہ حل کیا جا سکے. ٹھیک ہے, سوال نمبر 2 ہے علم کیمیا کے بانی کون ہیں؟ جس کا جواب ہے عظیم سائنسدان جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے. سوال نمبر 3 دیکھیں, جابر بن حیان کی عظمت کو امریکہ نے کیسے تسلیم کیا؟ تو آپ اس کے جواب میں دیکھیں, ان کی علم کیمیا کے تجربات, مشاہدات اور خدمات کو امریکہ نے اس طرح تسلیم کیا کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں شعبہ کیمیا کی عمارت کی ایک دیوار پر جہاں دنیا کے عظیم سائنسدانوں کے نام درج ہیں وہاں آپ کا نام بھی سر فہرست ہے. یعنی وہاں پر جابر بن حیان کا نام بھی سر فہرست ہے. سوال نمبر 4 دیکھیں, یتیمی اور غربت کے باوجود جابر بن حیان نے جو مقام حاصل کیا اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیں, کامیابی کا تعلق غربت سے نہیں ہوتا بلکہ آپ کی محنت اور کوشش پر منحصر ہے. جابر بن حیان کی زندگی میں نے جو بھی زندگی میں مقام حاصل کیا اس میں ان کی لگن, محنت, آگے بڑھنے کی جستجو شامل تھی. جب آپ نے زندگی میں کوئی ایم بنا لیتے ہیں نا, جب آپ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنا لیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی چیز جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ آپ غریب ہیں, آپ کے حالات تنگ ہیں. اب جیسے آپ دیکھیں پچھلے سال ہم نے ہمارے پاس 7 کی جو بک تھی, ٹھیک ہے, اس میں ہم نے تھامس ایڈیسن کے بارے میں پڑھا تھا. تھامس ایڈیسن بچپن میں بہرا ہو گیا تھا کان میں مکہ لگنے کی وجہ سے. آپ نے یہ ظاہرہ سبق پڑھا, ٹھیک ہے, ہم نے. لیکن اس نے اپنی معذوری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. اس نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکہ اس نے کیا کیا کہ وہ اپنی جستجو سے, اپنی لگن سے آگے بڑھتا گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو ایجادات کرنے کا شوق تھا. اور دیکھیں اس کی محنت اور لگن نے اس کو کہاں پہنچایا کہ آج دنیا اس کو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان مانتی ہیں. دنیا میں جو سب سے زیادہ ایجادات ہیں وہ جابر بن حیان کی ہیں. ایٹ لیسٹ 1000 سے اوپر جو ہے وہ تھامس ایڈیسن کی جو ہیں وہ ایجادات ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی کامیابی کا جو تعلق ہے وہ کبھی بھی آپ کی غربت سے نہیں ہوتا. کیونکہ جو لوگ آگے بڑھنا جانتے ہیں, جن کے خواب اونچے ہوتے ہیں, جن کے مقصد پہ اپنی نظر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ ان کا فوکس صرف اور صرف اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے. تو زندگی میں جب بھی اگر کوئی چیز آپ نے حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے اپنا ایک ایم بنا لیں, اس کے لیے اپنا ایک ویژن بنا لیں, اپنا ایک مائنڈ بنا لیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے لیے محنت کریں. تو جب آپ اپنی محنت اس پورے کام پر لگا دیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے فضل سے آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. ٹھیک ہے, تو کامیابی کا تعلق جو ہے وہ آپ کی محنت اور آپ کی دلچسپی سے ہونا چاہیے, آپ کی لگن سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ جابر بن حیان کا نام آج بھی تاریخ میں زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خدمات سے, اپنے مشاہدات سے, اپنے تجربات سے نہ صرف اسلامی دنیا کو بلکہ مغربی دنیا کو بھی ایسی ایجادات دی ہیں, ٹھیک ہے, جو آج بھی جس سے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں زندگی میں ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آسانیاں پیدا کریں,
اور آسانیاں پیدا کرنے والوں میں ہمیشہ شامل رہیں، نہ کہ دنیا کے لیے جو ہے وہ آپ مشکلات پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تھے آپ کی مشقی سوالات۔ مشقی سوالات میں نے آج آپ کو 4 کروائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کی یہ ایکسرسائز ہے، یہ ایکسرسائز آپ نے بک پہ کرنی ہے اور یہ خود کرنی ہے، اور جب یہ آپ ایکسرسائز بک پہ خود کریں گی تو یہ میرے ساتھ آپ شیئر کریں گی، ٹھیک ہے؟ اور جو انشاءاللہ باقی نیکسٹ کویشچن ہے وہ میں آپ کو کل کی ویڈیو میں کرواؤں گی۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کو اس میں سے سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟